بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد۔ ہم سورۃ کہف کو صرف غار والوں کا واقعہ سمجھتے ہیں، مگر اصل مدعا جو ہے اس کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں گئی۔ تو اس سورت کا مقصود لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لوگوں کو 8 طرح کے حالات سے آزماتے ہیں: عزت، ذلت، صحت، بیماری، نفع، نقصان، خوشی، غمی سے۔ ہر بندہ ہر وقت ان میں سے کسی ایک حال میں ہوتا ہے۔ ان 8 کو اگر تقسیم کریں تو دو حالات میں تقسیم ہوں گے، تو یا تو اچھے حالات ہوں گے یا برے، یعنی یا تو بندہ عزت میں ہوگا یا ذلت میں، یا صحت ہوگی یا بیماری۔ تو اللہ 2 حالات میں آزماتے ہیں، یا تو اچھے یا برے، کہ یہ بندہ اچھے حالات میں شکر کرتا ہے یا نہیں، اور برے حالات میں صبر کرتا ہے یا نہیں۔ تو 2 پیپر بنے، ایک شکر کا پیپر اور دوسرا صبر کا پیپر۔ اب اگر بندے نے اچھے حالات میں شکر کیا تو اس نے پیپر کو پاس کیا، اور اگر ناشکری کی تو اس پیپر کو فیل کیا، اور اگر صبر کے پیپر میں صبر کیا تو پاس ہوا، اور بے صبری کی تو فیل ہو گیا۔ یہ زندگی دارالامتحان ہے، جہاں ہم نے 2 پیپر دینے ہیں، ایک صبر کا، دوسرا شکر کا۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو بھی ان 2 پیپرز میں آزمایا۔ پہلا شکر کا تھا، جو کہ جنت کی نعمتیں تھیں۔ دوسرا درخت کا پھل تھا، جو کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ تو یہ صبر کا پیپر تھا، جس میں شیطان نے ان کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ سورۃ کہف میں 5 واقعات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ یہ قلب ہے اس سورت کا۔ آیتیں تھوڑی ہیں، اس لیے پڑھنے والوں کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ سے پہلے 2 واقعات عام الناس کے ہیں، جن میں سے ایک اصحاب کہف تھے۔ یہ عام نوجوان تھے اور انہوں نے صبر کا امتحان دیا اور اس پیپر میں پاس ہو کر مقبول بندوں میں شامل ہو گئے۔ دوسرا واقعہ 2 باغوں والے شخص کا تھا۔ یہ بھی عام شخص تھا، جس کو مال و دولت دی گئی تھی۔ اس کا پیپر شکر کا تھا کہ تم نے نعمتوں پر شکر کرنا ہے، تو یہ فیل ہو گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر 2 واقعات ہیں خاص لوگوں کے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کا، ان سے بھی صبر کا پیپر لیا گیا۔ دوسرا ذوالقرنین کا شکر کا پیپر تھا، اور انہوں نے غرور و تکبر نہیں کیا اور شکر کا پیپر پاس کیا۔ اسی طرح اللہ اولاد آدم سے بھی صبر اور شکر کے پیپر لیتے ہیں۔